انبیاء کی بیٹی ہے. ماں کا نام بھی فاطمہ اور بیوی کا نام بھی فاطمہ، لیکن ماں فاطمہ بنت اسد ہے اور بیوی فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. آپ کی پرورش کئی سارے بچہ رہے، ابو طالب کے لڑکے لڑکیاں بہت رہی. تو ایک دن میرے آقا نے اپنے اور ایک چچا حضرت عباس سے کہا کہ تھوڑا چچا کی مدد کرا جائے، ایک لڑکا تو لے لو اور ایک لڑکا. کہو سبحان اللہ میرے بھائی. آج بھائی کینسر کا شکار ہے، ٹاٹا میں ایڈمٹ ہے اور بھائی یہاں مستیاں کر رہا ہے. میرے آقا کہتے ہیں اے عباس چچا، میرا دوسرا چچا ابو طالب غریب ہے اور بچے بھی کئی ہیں، ایک بچے کی پرورش آپ کریں اور ایک بچے کی پرورش میں کرتا ہوں. حضرت عباس نے جعفر طیار کی پرورش کی اور میرے آقا نے علی حیدر کرار کی پرورش کی. ماشاءاللہ. ارے میرے بھائی، جس کو آقا نے جس کی پرورش کی ہو اس کی بات ہی کیا کہنا. شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار. علم کتنا تھا بتاؤں؟ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت کب کہاں دن یا رات میں کب نازل ہوئی. ارے بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. قرآن کی آیت کب، یعنی ٹائم کیا، کہاں دن یا رات کب نازل ہوئی، یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے. اور محبت رسول دیکھنا چاہتے ہو نا، دیکھو میرے بھائی، اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو علی کی، صلح حدیبیہ دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ صلح حدیبیہ. ارے حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، جو لوگ اس میں حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، مکے سے قریب ہے. حدیبیہ ایک جگہ کا نام، یہیں پر صلح ہوا تھا. اور صلح ہونے کے وقت سہیل بن عمرو، نام یاد ہے کون؟ سہیل بن عمرو. یہ کافروں کی طرف سے آیا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے میرے آقا. ارے صلح ہونے والی تھی، ڈیل ہو رہا تھا، معاہدہ ہو رہا تھا. ایک طرف سے سہیل ابن عمرو ہے کافروں کی طرف سے، اور مسلمانوں کی طرف سے نبیوں کا تاجدار ہے. صلح لکھنے کی بات آئی، میرے آقا نے علی کو بلایا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کو بلایا؟ علی کو بلایا اور کہا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی نے لکھنا چاہا، سہیل بول اٹھا ارے یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے؟ میں نہ رحمان کو جانتا ہوں نہ رحیم کو جانتا ہوں، لکھو بسمک اللہم. نبی کیا لکھوا رہے تھے؟ ارے جانو میرے بھائی کچھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بولا میں نہ رحمان کو جانتا ہوں نہ رحیم کو جانتا ہوں، لکھنا ہے تو لکھیے بسمک اللہم. مشرکین کا ہے کہا جاتا جانتا ہو، یہ اللہ کا مانت رہے، اللہ کو مانتے تھے. ارے اسی لیے مشرک کہا جاتا ہے. جو انکار کرے اللہ کا وہ کافر، اور جو اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو مانے اسے کہا جاتا ہے مشرک. اس لیے سہیل بن عمرو کہہ رہا لکھو بسمک اللہم. میرے آقا نے علی سے فرمایا لکھو علی بسمک اللہم. علی نے لکھ دیا. اب نبی نے فرمایا علی آگے لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. یہ صلح کا معاہدہ کس کی طرف سے ہے؟ محمد الرسول اللہ کی طرف ہے. جیسے ہی حد میرے آقا نے محمد الرسول اللہ لکھوایا، سہیل بولا ارے محمد جھگڑا تو اسی کی ہے، جھگڑا تو یہی ہے. ارے اگر ہم تم کو رسول مانتے
تو مکہ آنے سے کیوں روکتے, حتیم میں آنے سے کیوں روکتے, ملتزم سے لپٹنے سے کیوں روکتے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں, اس لیے علی سے کہو وہ رسول اللہ کاٹے اور محمد ابن عبداللہ لکھے. کیا لکھے؟ اللہ کے نبی نے کیا لکھوانا چاہتا؟ محمد الرسول اللہ. لیکن سہیل کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا, لکھانا ہے تو محمد ابن عبداللہ لکھاؤ. میرے آقا نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو, مٹا دو محمد الرسول اللہ. علی کی محبت دیکھو, علی کا پیار دیکھو. حضرت علی نے قلم روک دی اور کہا اے میرے آقا علی مٹ سکتا ہے لیکن رسول اللہ اپنے ہاتھ سے مٹا نہیں سکتا. علی پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ علی رسول اللہ کو مٹا نہیں, رسول اللہ لفظ کو مٹا نہیں سکتا. میرے آقا نے علی کے ہاتھ سے وہ لیا جس پہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا, پھر نبی نے اپنے ہاتھ سے محمد ابن عبداللہ لکھا. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ اور آگے سنو, علی کا وہ دیکھو طاقت. ایک جنگ ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ خندق. وقت ہو رہا ہے, قاری رضوان صاحب پیچھے سے کچھ اشارے کر رہے ہیں. بھائی جب یہ پتا چلا کہ 30 سے 35 ہزار کافر آوت ہے, کتنا؟ 30 سے 35 ہزار. اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے مشورہ لیا, کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے. فارسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے, مدینہ آ کے بس گئے تھے, اور ایران کا ایک طریقہ تھا جب جنگ لڑی جاتی تھی تو شہر کے کنارے خندق کھود جاتا. خندق تو سمجھتے ہو نا یار, گونڈا والے سمجھت ہوئی ہیں سب خندق. مچھلی اگر ماری نہیں ہے تو خندق اور سمجھت ہوئی ہے. تو خندق عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے خندق کیا ہوتی ہے. یہ رائے کس نے دی تھی؟ حضرت سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے. اللہ کے رسول نے پسند کر دیا اور حکم دیا خندق کھودو. آپ نے بہت پڑھا ہوگا, اللہ کے رسول نے خود کھودا, پیٹ پر پتھر باندھا. بہت لمبا واقعہ ہے. 6 دن میں یا 7 دن میں خندق مسلمانوں نے کھود دی. 35 ہزار کا لشکر آ گیا, اور آنے کے بعد ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا عمر ابن عد. عمر ابن عبد. اس نے قسم کھا رکھی تھی, یہ بدر میں زخمی ہو گیا تھا کمینہ, تو اس نے قسم کھایا تھا کہ جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا مسلمانوں سے, جب تک اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر 1000 جوانوں کی طاقت ہے. ابن عد کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ 1000 جوانوں کی طاقت ہے اس کے اندر. یہ 35 ہزار کا لشکر آیا, اور آنے کے بعد گھیر لیا اس نے مدینے کو. ایک جگہ خندق تھوڑی کم چوڑی تھی, اس نے اپنا کھوڑا کدایا, ساتھ میں 3 اور لوگ تھے, اور عبد عد مدینے کے اندر پہنچ گیا اور چیلنج کرنے لگا. اس کا چیلنج سنیے, وہ کہنے لگا مسلمانوں تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ جو قتل کیے جاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں, جنت میں کس کو جانا ہے؟ جو میرے قریب آئے مجھ سے لڑائی کرے, یا تو میں اس کو جنت میں پہنچا دوں یا وہ مجھے جہنم میں پہنچا دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے یہی ابن عد. 1000 آدمیوں کی طاقت ہے اس کے اندر. قسم کھا رکھا ہے جب تک مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ نہیں لوں گا, اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. جب اس نے چیلنج کیا, ادھر سے نکلا کون؟ علی شیر خدا. نکلا کون؟ علی شیر خدا. ارے
1000 کی طاقت اس کے اندر تھی، اور جو آمنے سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا، جس کے معنی شیر ہوتا ہے، اور اس کو لقب دیا گیا تھا شیر خدا، خدا کا شیر۔ حضرت علی آئے، کہا ابن اود تو گھوڑے پر ہے، میں نیچے ہوں، اگر لڑائی لڑنی ہے تو نیچے اتر۔ اس نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کٹ گئی، دکھانے کے لیے اپنی طاقت، ایک وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ حضرت علی کو دیکھا تو پہچان گیا، کہا بھتیجے میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، تیرا خون نہیں بہانا چاہتا۔ شیر خدا نے کہا تو نہیں بہانا چاہتا، میں بہانا چاہتا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس نے کہا بھتیجے میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا، علی نے کہا میں تو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد علی شیر خدا نے کہا میں پہلے تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے، اپنی جان بچا لے۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا لڑنا چاہتا ہے لڑ، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے تلوار نکالی، وار کیا، شیر خدا نے ڈھال اٹھایا اور تلوار کو ڈھال پہ روکا، تلوار پھسلی، علی کے سر سے ٹکرائی، اور جب سر سے ٹکرائی خون نکلا، چوٹ کم لگی، شیر خدا بفر گیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شیر خدا جلال میں آ گیا، شیر خدا جلال میں آیا۔ مدینے کے در و دیوار پڑھ رہے تھے، شیر مردہ، شاہ مردہ، شیر یفتہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ خدا کا شیر بکھر گیا، اور علی کے شیر خدا نے حملہ کیا، ایک ہی حملے میں اپنے ود زمین میں گر گیا۔ اور جب وہ گرا نا تو 3 ملاور آئے رہا نا، وہی تینوں بھاگے، وہی تینوں بھاگے، 4 آئے رہا، یک مرا 3 بھاگے، دوئی تو کھندکوا کود گئے، یک کھندکوا گر کے مر گا۔ اور یہ کتنا دن تک رہے گھیرے مدینہ؟ علی رضوان صاحب سے پوچھو، 1 مہینہ۔ کتنا دن گھیرے رہے؟ 1 مہینہ۔ کتنا؟ 35,000۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ میرے بھائی، علماء کرام میری مدد فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پڑھ دوں، یہ حضرت کہیں سے فون آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائی۔ ارے قرآن سمجھ نہیں رہے ہو، لیکن قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ایک حرف پڑھوں گا اللہ 10 نیکی دے گا، آپ ایک حرف سنیں گے اللہ آپ کو 10 نیکی دے گا۔ یہاں ایک حرف نہیں، 2-4 حرف نہیں، قرآن کی پوری آیت پڑھ رہا ہوں۔ جنگ تبوک کے موقع پر کفار گھیرے ہوئے ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اللہ کے نعمت کا چرچا کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کافروں کی فوج آئی، فارسلنا علیہم ریحا، تو ان کو بھگانے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ آندھی، وجنوداً، اور ایسی فوج فرشتوں کی جماعت بھیجی، لم تروها، اے مسلمانوں جنہیں تم یہ 35,000 کا بھگاؤ کے لیے اللہ کا بھیجی، آندھی اور فرشتوں کی جماعت اللہ نے بھیج دی۔ قرآن کے تفسیر کے اندر ہے ایسی آندھی آئی، ایسی آندھی آئی کہ میرے بھائی جتنا خیمہ لگا رہا سب اڑ گا، ان کے جو آگ جلت رہا سب بجھائے گا،
सारा टेंट उलट पलट गया और मारे डर के सारे काफिर। ये बरकत किसकी है? दामाद मुस्तफा की है, अली शेर खुदा की है। और बात बताऊं, आज कुछ लोग अली की सीरत बयान करते हैं, लेकिन ये हजरत अली ने अपनी सगी बेटी जिनका नाम उम्मे कुलसूम है और इनकी माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद है, अली ने अपनी उस बेटी का निकाह हजरत उमर से किया था। हजरत उमर दामाद है हजरत अली की, हजरत अली ससुर है और उमर दामाद है। कहाँ वो लोग हैं जो कहते हैं अली ने उमर के खिलाफत को नहीं माना? अरे जो खिलाफत नहीं मानेगा वो अपनी बेटी के निकाह में नहीं।